ہم تو ادھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالک تصور کرنے لگتے ہیں زندگی کے. مائی لائف اور مائی اسٹائل نا. ہر ایک آپ دیکھ لیں زندگی کا خود مالک بنا پھرتا ہے, اللہ کی طرف سے امانت نہیں سمجھتا کوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جب مالک بن جاتے ہیں تو آپ خیانت کرتے ہیں. آپ پوچھتے تو نہیں ہیں رب سے, رب سے تو وہ پوچھے گا جو زندگی کو امانت جانے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ انسان مومن بن کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے. ابتدائی اس میں بات یہ ہے. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے, تو اس میں سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد حق ہوتا ہے. باطل مقصد کے لیے مومن نہیں جیتا, باطل کے لیے نہیں جیتا. اس کی زندگی, اس کی موت, اس کا زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے, ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے وہ. اور اچھا, اس میں دوسری بات یہ ہے کہ مومن دنیا سے لا تعلق نہیں رہتا. دنیا رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. یعنی دنیا کو استعمال کر کے آپ جائیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک بڑھئی ہے, مثال کے طور پہ بڑھئی ہے, لکڑیاں پڑی ہیں, اس کے پاس اوزار بھی ہیں, لیکن وہ طریقہ بھی ہے, لیکن وہ ان اوزار سے کام نہیں لیتا. تو وہ پھر ایک کرسی تو نہیں بنا سکتا. کرسی یا میز جو اچھی بنتی ہے وہ تو نہیں بنا سکتا. یہ دنیا جو ہے یہ مانند اوزار کے ہے. اس میں آپ زندگی گزاریں گے. دیکھیں, ایک خاص زندگی ہے ہماری, اور وہ زندگی آپ ایسے گزاریں گے, اس طریقے سے گزاریں گے کہ آپ اپنے مولا تک پہنچ جائیں گے. اب زندگی گزاریں گے کیسے؟ سارا مسئلہ جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے میں ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کریں گے, زندگی کو استعمال کیسے کریں گے. ایک تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک نظریہ سیٹ کرنا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے اور میں اسی کے لیے زندہ ہوں. باطل کو آپ نے مقصود کبھی نہیں بنانا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. باطل کا مطلب ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو کسی کو پکارتا ہے وہ باطل ہے. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حق کے بعد صرف گمراہی ہے. حق مقصود ایک ہے اور وہ اللہ. تو ایمان باللہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میں اللہ کا ہوں, اللہ کے لیے ہوں, اور اللہ کے پاس میں نے واپس جانا ہے. میں اللہ کا ہوں. ہم تو ادھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالک تصور کرنے لگتے ہیں زندگی کے. مائی لائف اور مائی اسٹائل نا. ہر ایک آپ دیکھ لیں زندگی کا خود مالک بنا پھرتا ہے. اللہ کی طرف سے امانت نہیں سمجھتا کوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جب مالک بن جاتے ہیں تو آپ خیانت کرتے ہیں.
آپ پوچھتے تو نہیں ہیں رب سے پہلے. رب سے تو وہ پوچھے گا جو زندگی کو امانت جانے. آپ دیکھ لیں ہم جو ساری زندگی ہے، سارے فیصلے ہم خود کرتے ہیں زندگی گزارنے کے متعلق. ہماری اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہماری اپنی توقعات ہیں. پھر جو کچھ ہماری مرضی، خواہشات اور توقعات ہیں وہ ہمارے امیدیں بھی بن جاتی ہیں، اور وہ مستقبل کے، دنیا کے جھوٹے مستقبل کے منصوبے بھی بن جاتے ہیں. چلو آج نہیں تو کر تو میں اپنے گھر کا مالک ہو جاؤں گا. جس کے پاس گھر نہیں ہوتا یا کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو وہ ایک خواہش تو رکھتا ہے نا. پھر خواہش جو ہے ضرورت کو وہ مقصد بنا لیتا ہے. بھائی ضرورت کو تم مقصد کیسے بناتے ہو؟ تو بہرحال مومن کی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومن تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو. دیکھیں ایمان ہے کیا چیز، اس بات کو نوٹ کر لیں. ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. تو ہمارا تو جو چیز بھی، یہ بات اس پہ ذرا سوچیں کہ جو چیز ہمارے حواس سے باہر ہے اس پر ہمارا یقین نہیں. جو چیز ہماری نظر سے غائب ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں آتا. یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے. اصل تو وہ چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی. جو نظر آ رہی ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک تو ان کا ظاہر تھا تو وہ تو بشر تھے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بشر ہیں، دھوکے میں آ گئے نا. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم اپنے جیسے انسان کی پیروی کرو گے تم تو نقصان میں پڑ جاؤ گے. آپس میں کہتے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں آتا ہر اس چیز پہ جو ہماری نظر کے سامنے نہ ہو. یہ ہمارا یقین نہیں آتا. جو چیز نظر کے سامنے اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں. تو یہ تو مطلب آپ کا تو آپ دھوکے میں پڑ گئے نا. جو چیز اصل نہیں ہے اس کو آپ نے اصل سمجھ لیا. جو چیز حقیقت نہیں ہے اور کچھ دیر کے لیے ہے اس کو آپ نے اصل سمجھ لیا. اب یہ زندگی ہے، ہم نے اس کو اصل سمجھ لیا ہے، اور اسی دنیا کو ہم نے اصل سمجھ کے اصل یہ دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے. ہماری دوڑ آپ دیکھ لیں، عوام کی، خواص کی. وہ ایک ریڑھی والا ہے، آج مزدور کار ہے، پالش کر رہا ہے، یا دکاندار ہے، یا آپ کا ایم پی اے ہے، یا ایم این اے ہے، یا وزیر ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا آرمی چیف ہے. سب لوگ جو ہیں بس ظاہر کو منزل بنا کے ظاہر کی طرف دوڑ رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے اور ظاہر ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ہم تو مومن کی بات کر رہے ہیں نا. مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر یقین رکھتا ہے. سورہ بقرہ کے ابتدا میں آپ دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو نظر نہیں آتا اس پر وہ ان کا یقین ہوتا ہے. قرآن ہے بھیا، قرآن پیش ہو رہا ہے، اللہ کا کلام ہے. مومن کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی اس میں؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اس پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے. اور یہ یقین تو دیکھیں اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم